कोरोना वबा है, इससे क्या इसके वेरिएंट्स आए हैं, मजीद कोई और वेरिएंट्स भी आएंगे, उसका क्या है? उसके ऊपर कोई भी कंफर्म तो नहीं कह सकता कि कब तक रेप्लिकेट होती रहेगी। इस पर भी रिसर्च हो रही है। कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि अच्छा 4 इयर्स में नेचुरली वायरसेस जो हैं वो रेप्लिकेशन बंद कर देती हैं। देखिए डी चौक आज शाम 7:03 पे सिर्फ अब तक पर। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। ये कोरोना की वबा ने 2020 से जो है पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। आपने देखा कि लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वो दुनिया में कोरोना फैला है। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो कोरोना से डेथ्स हुई हैं वो एक अलग मसला है। लेकिन इसका जो दूसरा मसला है उसके ऊपर ज़्यादा अभी तक गौर नहीं किया गया। लोगों की जो दिमागी हालत है वो इससे बहुत ख़राब हुई है। लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोग अपने घरों के अंदर बंद रहे, तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। आज इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आयशा जमशेद मौजूद हैं जो कि समाजी कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये जो कोरोना वबा है इससे जो तबाहकारियाँ हमें तो मालूम है, उस पर कुछ आप भी रोशनी डालें। क्या इसके वेरिएंट्स आए हैं, मज़ीद कोई और वेरिएंट्स भी आएंगे, और ये जो दिमागी मसला है लोगों का, मेंटल टॉर्चर इसने दिया है, उसका क्या हाल है? थैंक यू जी। पहले शुक्रिया कि आपने मौका दिया इस चीज़ पे बात करने का। देखिए, जहाँ तक इसके मज़ीद वेरिएंट्स आने की बात है ना, उसके ऊपर कोई भी कंफर्म तो नहीं कह सकता कि कब तक रेप्लिकेट होती रहेगी। इस पर भी रिसर्च हो रही है। कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि अच्छा 4 इयर्स में नेचुरली वायरसेस जो हैं वो रेप्लिकेशन बंद कर देती हैं। कुछ कहती हैं अर्लियर हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देखते जाएँ, अभी इसकी जो 3-4 वेरिएंट्स आए हैं डेल्टा के बाद, अभी जो ये ओमिक्रॉन आया हुआ है, इसके बाद अगर आप देखें तो इंटेंसिटी कम होती हुई नज़र आ रही है वायरस की। ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि जी वायरस जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कदरे कम है पहले नॉर्मल से। इन्फ्लुएंजा की तरह होता चला जा रहा है, ये उस कैटेगरी में आ जाएगा। अगेन जी, इस पे रिसर्चेस चल रही हैं, बट जो इंडिकेशंस हैं माहिरीन की, जो बातचीत चल रही है, उसमें यही है कि अगर हम लोग एहतियात करते रहें, वैक्सीनेशन लगवाएं, प्रिकॉशंस लें जो कि बताए गए हैं, तो इंशाल्लाह विद इन सम टाइम फ्रेम ये जो है बिल्कुल एक रेगुलर वबा की तरह होके रह जाएगा। ठीक है, लोगों ने एहतियात करनी ख़त्म कर दी है। अब आपने देखा कि लोग मास्क अगर किसी ने पहना भी होता है तो वो नाक से नीचे किया होता है, और हाथ कोई ख़ास वॉश नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग भी नहीं कर रहे एहतियात। तो करनी चाहिए अभी भी एहतियात। देखें जी, अगर तो आप इस पूरी वबा से निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं बहैसियत एक कौम के, जिस तरह हम लोगों ने देखें पिछले 2 साल में बहुत अच्छे तरीके से इसको फ़ाइट किया, और पाकिस्तान की मिसालें पूरी दुनिया में दी गई हैं, जगह जगह दी गई हैं, जिस तरीके से हमने इसके साथ फ़ाइट किया। अब हम लोग जिस तरह से कंप्लेसेंट हो रहे हैं, जब आप बता रहे हैं कि लोगों ने एहतियात करनी बंद कर दी है, अगर तो हम ये चाहते हैं कि हम, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे इर्द गिर्द लोग महफूज रहें, तो एहतियात ही इसका एक वाहिद इलाज है। ये हम कैंपेन भी चला रहे हैं अब, जो आजकल हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए, जहाँ पे हम इस चीज़ को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि जो प्रिकॉशंस हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ को धोएं, 20 सेकेंड तक धोएं, बार बार धोएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहने और अच्छा, उसको ये सही 2-3 तरह से चीज़ें पहने। तो देखेंगे टीवी के ऊपर भी बहुत दिखाते हैं। WHO ने भी रिकमेंड किया कि मास्क पहने, लोगों से फासला रखें, हाथ धोएं। इसके अलावा भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना, वो हम बताइए। देखिए जी, इसके अलावा एक तो ऑब्वियसली ये है कि आप हेल्दी डाइट खाएं जो आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, लेकिन जो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, और इससे आई थिंक 90% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन इफेक्ट हुई है, वो मेंटल स्ट्रेस है। साइको सोशल सपोर्ट की जो ज़रूरत पड़ती है लोगों को, उसको और उसकी निशानदेही करना। ज़रूरी नहीं है कि जो कोई बंदा परेशान है वो ख़ुद बता सके या एक्सप्रेस कर सके मैं परेशान हूँ, तो उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो ध्यान रखें, उसको मॉनिटर करें, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के आप रखें इस चीज़ का ख्याल कि अगला बंदा जो उसकी नॉर्मल सेल्फ है उस तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके अलावा अपनी मेंटल वेल बीइंग, अपनी मेंटल हेल्थ को भी आप। अच्छा, मैंने देखा है कि जो लोगों को, जिन लोगों को कोरोना हुआ था, वो कोरोना से तो
ٹھیک ہو گئے ہیں. اچھا کچھ لوگ مہینے میں ٹھیک ہو ڈر گئے, سے نہیں ٹھیک ہوئے ہاں کچھ لوگ مہینے میں ٹھیک ہو گئے, کچھ لوگوں کو 2 مہینے لگے, کچھ لوگوں نے 3 مہینے لگے, اور اس کے بعد وہ ویکنس کی شکایت بہت زیادہ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے بار بار ٹیسٹ کرا رہے ہیں, کوئی ہارٹ کا ٹیسٹ کرا رہا ہے, کوئی اپنے لیور کا کرا رہا ہے. تو یہ ڈر کس قسم کا, اس سے کیسے باہر نکلا جائے؟ دیکھیں جی, اگین اس کے لیے آپ کو کاؤنسلر سے بات کریں. ہماری ہیلپ لائن ہے اپنی ایک, جس کا ہم لوگوں نے خیال ہیلپ لائن, اس کا نمبر بھی ہے. یہ ہفتے میں 5 دن لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. 8 مختلف زبانوں میں ہم لوگ کاؤنسلنگ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس بیلنس نہیں بھی ہے تو آپ میسج کر دیں, کال کر دیں, آپ کو کال بیک آ جائے گی. یہ جی 0331 111 1020. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کال کریں. منڈے ٹو فرائیڈے 9 to 5 یہاں پہ آپ کو کاؤنسلرز اویلیبل ملیں گے. جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہیں بات کرنے کے لیے, وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. آپ کے جو اسپیسیفک ایشوز ہیں وہ سن کے وہ آپ کو اس پہ ایکسپلین کریں گے کہ آپ کیا کیا آگے میجرز لے سکتے ہیں. اور اس چیز کا آپ سب بالکل یہ نہ کریں کہ جی ہم لوگ کسی ہیلپ لائن پر کال کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آؤٹ ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی بات ہمارے پاس امانت ہے. پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی وہاں پہ مینٹین کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی کوئی ذہنی امراض ہیں یا کورونا کے بعد کی جو معاملات ہیں, کوئی معاملات ہیں, کوئی ایشوز ہیں ایسے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی اور آپ کو چاہیے کہ کوئی آپ کو ان کے بارے میں بتائے, تو آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں. ہم آپ کو اس کے اوپر مزید تفصیلات آپ کے پرسنل ایشو سے ریلیٹڈ بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے ابھی کتنی کالز آتی ہیں اس قسم کے؟ لیکن جی ابھی تک جب سے یہ شروع ہوا ہے more than 10,000 لوگوں کو ہم سپورٹ کر چکے ہیں. کچھ لوگ بار بار کال کر لیتے ہیں جو کمفرٹیبل ہیں, کچھ لوگ ون آف کے اوپر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, کچھ کو فالو اپ ہم خود بھی کر لیتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس اوبیسلی کیس ٹو کیس پہ کہ کس طرح. عائشہ جمشید صاحب, آپ کنٹری ڈائریکٹر بھی ہیں یہ WHH, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ویلتھ ہنگر ہیلفا, یہ جرمن ادارہ ہے, اور اس کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے ورلڈ وداؤٹ ہنگر. اوکے, تو کیا اس میں آپ لوگ؟ ہم لوگ جی ایک ہیومینیٹیرین اور ڈیولپمنٹ کارکن ہیں, کام کرتے ہیں. ہم لوگ نیوٹریشن کے اوپر, اسی طرح ہیلتھ کے اوپر, ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر, کوئی ایمرجنسی آ جائے اس کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں 1992 سے اویلیبل ہیں, یہاں پر 1992 سے کام کر رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیتی ہیں کہ کورونا سے بچا تو نہیں جا سکتا؟ میں نے دیکھا جو لوگ احتیاط کرتے تھے ان کو بھی کورونا ہوا ہے. بالکل. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کورونا کے ساتھ لائف تو چلتی رہے گی آگے. دیکھیں جی, یہ بہت ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے نیو نارمل کی نا, تو یہ ایک طرز زندگی ہے. جب تک ہم لوگ سب اس کے ساتھ, پوری دنیا سٹرگل کر رہی ہے, ہم بھی سٹرگل کر رہے ہیں, تو بس اب اس کا جو واحد ایک علاج ہے اور اس طرح کہ ہم لوگ ایک نارمل زندگی کی طرف میکسیمم آ جائیں, وہ یہی ہے کہ ہم احتیاط کریں. تو ہم اس لیے بار بار اپنی کیمپین میں بھی کہہ رہے ہیں احتیاط واحد علاج ہے. تو آپ جتنا احتیاط کر سکیں, جتنے پریکاشنری میجرز لے سکیں, یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے دوست احباب, اپنی فیملی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. آپ نے کیا دیکھا کہ کس قسم کے جو کیسز ہیں کورونا کے بعد لوگ کیا فیل کر رہے ہیں, یا کس قسم کی ان کو مینٹل سٹریس آ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی, جو مس انفارمیشن ہے نا, اس سے بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. اوبیسلی کافی لوگوں کو, کچھ کو جینوئن ایشوز بھی ہوں گے, کچھ کو نہیں ہوں گے. وہ ہوتے ہیں نا سنی سنائی پہ بہت لوگ یقین کر لیتے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ بار بار ٹیسٹس کروانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا کچھ ایشوز شاید آپ کی باڈی میں پہلے سے ہوں اور آپ نے اچھا, پہلے تو کئی لوگ کورونا کو مانتے ہی نہیں تھے نا, جب تک ان کو کورونا ہو نہیں گیا, جب تک کورونا ہو نہیں گیا, جب تک وہ نہیں مانتے تھے. اور ابھی ویکسین کے بارے میں بھی یہی حال ہے کہ ابھی میں نے دیکھا کئی لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی اور ڈیفرنٹ جو متس ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں. لیکن جی متس جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں نا سنی سنائی پہ لوگ جب یقین کر لیتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ آپ ویکسین نہیں لگائیں گے. اب آپ اگر ریشوز اور نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان میں ویکسینیشن جن لوگوں کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو کووڈ ہوا ہے تو وہ اتنا بری طرح سے نہیں ہوا, وہ ایک نارمل فلو کی طرح ہو کر گزر گیا. ان کے اوپر اتنے سائیڈ افیکٹس بھی نہیں آئے. تو جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے انڈیکیشنز آ رہی ہیں, اور ابھی ہم یہاں پر آپ کو, ہمیں یہ لکی کہ ہمیں جو ہے یہ مفت سہولت ابھی بھی مہیا ہے, تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہتر ہے, ہماری نسلوں کے لیے بہتر ہے, ہماری فیملی کے لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ ویکسین کروائیں. اور ویکسین کے بعد بھی جب پھر لوگوں کا یہ بھی بہت زیادہ ہے نا کہ مجھے دونوں انجیکشنز لگ گئے ہیں تو اب مجھے کوئی پریکاشن لینے کی ضرورت نہیں, یہ بات بھی غلط ہے. آپ کو اس کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن کمپلیٹ کروا لی ہے, اس کے باوجود ان کو کورونا ہوا ہے لیکن اس کی انٹینسٹی وہ نہیں تھی. اچھا, یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اومیکرون جو ہے وہ
یورپ اور امریکہ میں تو پھر بڑی بری طرح پھیل رہا ہے. بالکل. تو پاکستان میں بھی کچھ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ہاں جی. بھی ریسنٹلی کراچی میں بھی کچھ رپورٹ ہوئے تھے. اور اگین دیکھیں ہم لوگ پہلے بھی اس سے بچ کے نکلے. کافی لوگوں نے جو سمجھ گئے ان لوگوں نے اس چیز کو مانا, انہوں نے پریکاشنز لیے, احتیاط کی. تو ہم لوگ اگر آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں وہاں پر بہت ڈیوسٹیشن ہوئی تھی. ہم لوگوں کا سیم کلچر, سیم ایٹنگ پیٹرن, سیم ویدر کنڈیشنز ہیں. ہم لوگ کیوں بچ گئے؟ کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگوں نے احتیاط کی, جو کہ بتائے گئے تھے پریکاشنز لینے کے لیے وہ لیے. تو اگر ہم اسی طرح ابھی بھی اس چیز کو کنٹینیوڈ رکھیں, ویکسینیشن کروائیں, احتیاط کریں, جو ہم لوگوں کو NCOC کی طرف سے گائیڈ لائنز آئی ہوئی ہیں ان کو فالو کرتے رہیں, تو پھر انشاءاللہ ہم اس فیز سے بھی آگے نکل جائیں گے اور پاکستان میں وہ نہیں آئے گا اس طریقے سے جس طرح باقی ملکوں میں ریپڈلی اسپریڈ ہو رہا ہے. اصل یہی ہے کہ اس کی ایک تو احتیاط کی جائے. احتیاط سب سے بڑی چیز ہے جس سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. مطلب وہی ماسک لیں اور اپنا جو ہے سماجی فاصلہ رکھیں, ہاتھ دھوئیں. اس پریکٹس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہیے, اس کو کنٹینیو. دیکھیں ویسے بھی صفائی نفس ایمان ہے, تو اگر آپ صفائی کی طرف رجحان رکھیں گے تو آئی تھنک اس میں ہماری اپنی بہتری ہے, ہماری بہتری ہے, پورے ملک کی بہتری ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کہ ایک اچھی خوشحال زندگی گزاریں, تو ابھی جو ہم لوگ پریکاشنز لیں گے, ابھی ہم لوگ اپنی فیملیز کو سیف رکھیں گے, تو پھر آگے سلسلہ چل سکے. آپ نے ناظرین دیکھا کہ پروگرام آج ہم نے کیا کرونا پہ, کیونکہ سیاست پہ بات ہوتی رہتی ہے, معاشی معاملات پہ بات ہوتی رہتی ہے, لیکن کرونا جو ہے اس نے بھی 2 سال سے معاشی حالات بھی ملک کے خراب کیے ہوئے, اور ہمارے بہت سے پیارے جو ہیں وہ اس دنیا سے بھی چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے. بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو ڈاکٹر صاحبان تھے, سماجی کارکن ہمارے ساتھ تھی, انہوں نے یہی کہا کہ آپ احتیاط کریں, احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں, کیونکہ کرونا ابھی اس دنیا سے ختم نہیں ہوا ہے, وہ اپنی نئی اشکال میں جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے. تو جس طرح کہا گیا کہ ماسک کا استعمال کریں, اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, سماجی فاصلہ رکھیں اور ویکسینیشن ضرور کروائیں. دیکھیں جو ویکسینیشن کرواتا ہے اس میں چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ اس کو کرونا ہوگا, لیکن جس کو ویکسینیشن کے بعد کرونا ہوتا ہے تو وہ اتنا جان لیوا نہیں ہوتا, وہ مریض اس میں گھر پہ رہ کے بھی ٹھیک ہو جائے. تو یہ تمام احتیاط ہمیں کرنی جو ہے وہ بہت لازمی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو نیا سال بھی مبارک ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.